بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم. آج بیٹا یہ ہمارے 13th لیسن گاڈ بی پریزڈ کا انشاءاللہ لاسٹ لیکچر ہوگا. ذرا ہسکی آواز میں آج آپ کو برداشت کرنا پڑے گا، فلو ہوا ہوا ہے. شروع کرتے ہیں. آن دا ادر ہینڈ، دوسری طرف، نو باڈی کوڈ ریسٹرین شمیم احمد، کوئی بھی آدمی شمیم احمد کو نہ روک سکا. ریسٹرین مین روکنا. فرام سیلیبریٹنگ ہز میرج، اپنی شادی کو منانے سے، سیلیبریٹ منانے کو کہتے ہیں. اینی وے، کسی بھی طرح سے، ہی ڈیزائرڈ، جس طرح کے وہ چاہتا تھا. اسے اگر ہم با محاورہ کریں تو وہ اس طرح سے ترجمہ ہوگا: دوسری طرف کوئی بھی شمیم احمد کو اس کی مرضی کے مطابق شادی کی خوشی منانے سے باز نہیں رکھ سکتا تھا. یہ ادھر دیکھیں نا کہ نو باڈی کوڈ اس لیے نہیں رکھ سکتا تھا. سو ہی کیم ٹو میری مہرن، چنانچہ وہ مہرن کو بیاہنے آیا. امڈسٹ فائر ورکس، آتش بازی کے درمیان میں. ود میوزیشینز، جبکہ میوزیشین جو ہیں، موسیقار، پلینگ گے ٹیونز، وہ خوشکن دھنیں بجا رہے تھے. اس لیے وہ آتش بازی کے مظاہرے میں مہرن کو بیاہنے آیا، جبکہ سازندے یا موسیقار دلکش دھنیں بجا رہے تھے. دیٹ نائٹ، اس رات، آفٹر اے لاٹ آف وسپرنگ، کافی سرگوشی کے بعد، ان ون کارنر آف دا ہاؤس، گھر کے ایک کونے میں، مینی ٹرنکس، بہت سارے صندوق یا ٹرنک جو ہیں، were dragged out، باہر لائے گئے، and opened، اور کھولے گئے. اس رات، پھر صحیح سے ذرا دیکھ لیں، اس رات گھر کے ایک کونے میں کافی سرگوشیوں کے بعد بہت سارے صندوق کھینچ کر نکالے گئے اور کھولے گئے. The next morning، اگلی صبح، when the dowry was exhibited، جب جہیز دکھایا گیا. ایگزیبٹ کہتے ہیں نمائش کرنا، دکھانا. اس ورڈ کو بیٹا ذرا دیکھ لیں. یہ اس کا ورب ہے اور یہ جو ہے یہ ناؤن ہے. اس کو دیکھنا اس لیے ضروری ہے کہ اس کا جب ورب ہے، اس کا پروننسیشن کچھ اور ہوتا ہے اور اس کا تھوڑا ڈفرینٹ ہے. یہ دیکھیں، اسے ہم پروناؤنس کرتے ہیں ایگزیبٹ. یہ دیکھیں نا، آگے پروننسیشن جو ہے اس کا لکھا ہوا ہے، تو اسے ہم نے پروناؤنس کرنا ہے ایگزیبٹ، رائٹ. ای جو ہے وہ آئی کا ساؤنڈ دے گا. لیکن یہاں پہ جب اس کا ناؤن آ جائے گا تو پھر ہم نے اس کو ایکسیبیشن، دیکھیں ایگ نہیں، ایکسیبیشن، اور نہ ہی ایگزیبیشن ہے، ایکسیبیشن، رائٹ. اس کا ذرا تھوڑا سا یہ ڈفرینس ہے کہ اسے جب ہم نے پڑھنا ہے تو یہ ایکسیبیشن، اور یہ جب پڑھیں گے تو یہ ایگزیبٹ. یہ ای دونوں جو ہیں یہ مختلف ساؤنڈ دیں گے. یہ آئی کی ساؤنڈ دے گا اور یہ ای کا ہی ساؤنڈ دے گا، رائٹ. پھر سے اسے ذرا دیکھ لیں، ایگزیبٹ اور ایکسیبیشن، رائٹ. کم بیک ٹو یور لیسن ناؤ. ان دا کورٹ یارڈ، صحن میں، دا انٹائر ولیج واز اسٹرنڈ، سارا گاؤں حیران رہ گیا، بائی واٹ اٹ سا، جو کچھ کہ اس نے دیکھا. پھر سے اسے دیکھ لیں. اگلی صبح جب صحن میں جہیز دکھایا گیا تو تمام گاؤں نے جو دیکھا اس پر دنگ رہ گیا. پیپل ور ناٹ امپریسڈ مچ ود دا کلرفل کلوتھس، لوگ رنگ برنگے کپڑوں سے زیادہ متاثر نہیں ہوئے. بیکاز، کیا اس کی وجہ تھی؟ فار دس واز ناٹ ان یوزل، کیونکہ یہ غیر معمولی بات نہیں تھی. بٹ دا جیولری، لیکن زیورات. اس کو بیٹا ذرا دیکھ لیں کس طرح سے پروناؤنس کرنا ہے. یہ دیکھیں، ڈی زی. آپ کو یاد ہے نا، پچھلے ہم نے لیسن تھا اس میں ہم نے بات کی تھی کہ یہ دو جب ورڈ مل جاتے ہیں تو یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ آپ کو پتہ ہے جے کی ساؤنڈ دیتے ہیں، یا اردو میں ہم جسے کہتے ہیں نا جیم، اس کی ساؤنڈ دیں گے. انگلش میں آپ اسے جے کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ساؤنڈ جو ہے اس کا. اور اردو میں ہم یہ سمجھنے آسانی کے لیے کہ یہ جیم کی ساؤنڈ دیتے ہیں، یہ دونوں ڈی اور زی مل کے. تو کیا ہوگا؟ جو، اور یہ آپ کو یاد ہے یہ شوا ساؤنڈ ہے جو شارٹ ساؤنڈ ہوتا ہے، تو لری، جویلری، ٹھیک ہے. یہ دیکھیں ذرا نیچے، جویلری. اسے زیادہ لمبا نہیں کرنا. آپ کو یاد ہے کہ یہ جو ورڈ ہے نا یہ بالکل انسٹریس، ہلکا سا ساؤنڈ دیتا ہے، جویلری، رائٹ، جویلری. اور یہاں پہ یہ دیکھیں، یہ جو، اور یہ وہی پھر شوا ساؤنڈ یا شارٹ ساؤنڈ، تو جول. یہ نیچے دیکھیں، جول. اسی طرح یہ نیچے انگلش میں لکھا ہوا ہے اصل میں نا، آسان انگلش میں، تو جول، رائٹ. واپس آتے ہیں اپنے لیسن کی طرف. بٹ دا جیولری، لیکن
زیورات. اٹ واز انکریڈیبل، یہ ناقابل یقین تھے. سم سیکریٹلی بلیوڈ، کچھ لوگ نہاں طور پر، سیکریٹلی مینس چھپے انداز میں، چھپے سے انداز میں بلیوڈ یہ خیال کرتے تھے یا یہ ایمان رکھتے تھے دیٹ دا مولوی، کہ مولوی صاحب کے پاس ہیڈ اے اسپیشل ایمولینٹ، ان کے پاس ایک خاص تعویذ ہے، ہوز چارم، جس کے سحر سے یا جس کی طاقت نے بلیسڈ ہم، ان کو یہ طاقت دے دی ہے، ود سیکرٹ پاور، ایک ایسی چھپی ہوئی پاور، ٹو گیٹ، کہ وہ حاصل کر لے، ایز مچ منی، اتنے پیسے، ایز ہی ڈیسائڈ، جتنی کہ وہ خواہش رکھتا ہے، فرام دا اینجلز، فرشتوں سے. ذرا لمبا سینٹینس ہے، اسے آپ ذرا پھر سے دیکھ لیں کہ اسے ہم نے ترجمہ اس کا کس طرح سے کرنا ہے. بعض لوگوں کو مخفی طور پر یہ یقین تھا کہ مولوی صاحب کے پاس ایک خاص تعویذ ہے، جس کے ورد سے، چام یا اس کے سحر سے، ورد سے ایک ہی چیز ہے، جس کے ورد سے یا جس کے سحر سے اسے خواہش کے مطابق فرشتوں سے رقم لینے کی خفیہ طور پر قوت حاصل ہو گئی ہے. ٹھیک ہوگی بات؟ یہاں تھوڑی دیر کے لیے رکتے ہیں اس ورڈ کے لیے. یہ بیٹا آپ نے پروناؤنس کرنا ہے، یہ دیکھیں اینجل، رائٹ، ای آئی. آپ کو یاد ہے نا کہ یہ جو پروننسیشن ہے وہ اے، ہم نے وہ 4 ساؤنڈز پڑھی تھی ایک ہی اس میں، اور یہ ڈی زی. آپ کو یہ بھی کلیئر ہے کہ یہ 2 ورڈ جو ہیں یہ مل کے جیم یا پھر جے کی ساؤنڈ دیتے ہیں. اردو میں ہم اسے جیم کہہ دیتے ہیں. تو اسے ہم نے اینجل جو ہے وہ پروناؤنس کرنا ہے اس ساؤنڈ کے حوالے سے یا اس پروننسیشن کے مطابق. اسے آپ نے اینجل نہیں پروناؤنس کرنا، کیونکہ وہ اینگل ہوتا ہے، اینجل نہیں، بلکہ یہ اینجل ہے. یہ آپ نے، یہ دیکھیں نا، ابھی ہم نے یہ ساؤنڈ ڈٹرمن کی ہے، تو یہ کون سی ساؤنڈ ہے؟ اے، رائٹ، اینجل. ٹھیک ہے نا. اور آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ یہ اصل میں ڈفتھون ہے، اور ڈفتھون کیا ہوتا ہے؟ وہ 2 ساؤنڈ سے مل کے جو ایک ساؤنڈ بنتی ہے اسے ہم ڈفتھون کہتے ہیں. کم بیک ٹو یور لیسن نو. ٹھیک ہوگی بات؟ ان دا کراؤڈ، یہاں پہ بیٹا ذرا رک کے تو اس کا تھوڑا پروننسیشن دیکھنے کی، اس ورڈ کو کس طرح سے ہم نے پروناؤنس کرنا ہے. یہ ذرا دیکھیں، جو فرسٹ لیٹر ہے اسے ہم نے یہ والا ساؤنڈ دینا ہے. اگر آپ کو یاد ہو، ڈکشنری دیکھیں تو جب آپ ایپل کا پروننسیشن دیکھیں گے نا، تو وہاں پہ بھی بالکل یہ اے اور ساتھ میں ای الٹا ایسے لکھا ہوا ہوگا. تو اسے ہم اے جو ہے وہ پروناؤنس کرتے ہیں، جیسے ایپل، رائٹ، ایپل. تو اسی طرح سے یہ ہوگا ایمیولیٹ، ایم یو لیٹ. یہ وہی شوا ساؤنڈ دوبارہ سے آگے، شوا ساؤنڈ ہم کس کو؟ شارٹ ساؤنڈ کو کہتے ہیں. یہ دیکھیں ایمیولیٹ، رائٹ. کم بیک. ان دا کراؤڈ، ہجوم میں، دیر واز آلسو اے لاؤڈ ماؤتھڈ اولڈ ہیگ، ایک منہ پھٹ بوڑھی عورت بھی تھی، ہو سیمڈ، جو دکھائی دیتی تھی، ٹو ہیو ادر ویوز، دوسرے خیالات رکھتے ہوئے. پھر سے اسے دیکھ لیں ذرا. ہجوم میں ایک منہ پھٹ بوڑھی عورت بھی تھی جو کچھ دوسرے خیالات رکھتی دکھائی دیتی تھی. ان اے لاؤڈ وسپر، ایک بلند سرگوشی میں. شی پوائنٹڈ آؤٹ، اس نے بتایا، اشارہ کرنا، پوائنٹ آؤٹ، یا اس نے اشارہ کیا، دیٹ سیورل سوٹس ان دا ڈاوری. چلتے چلتے اس ورڈ کو بھی دیکھ لیں. مشکل نہیں ہے، ایزی ہے. یہ آپ نے کافی دفعہ ورڈ پڑھا ہوگا، لیکن اس کو آپ نے اس پروننسیشن کے مطابق یا اس کے مطابق دونوں ہی طرح سے ٹھیک ہے آپ نے پڑھنا ہے. تو یہ ذرا دیکھیں، یہ بنے گا، یہ ڈوری نہیں ہے بیٹا، یہ ہوگا ڈاوری. یہ دیکھیں ذرا نیچے اس کی ایزی انگلش میں جو ہے وہ پروننسیشن لکھی ہوئی ہے، ڈاوری، رائٹ. یہ بھی بالکل وہی چیز ہے، اور یہ بھی وہی. کہ جہیز میں بہت سارے جو سوٹ ہیں، ہیڈ ونس بلانگ ٹو اے ویمن، ایک ایسی عورت کی ملکیت ہوتے تھے، who had died young، جو کہ جوانی میں وفات پا گئی تھی. ایک بلند سرگوشی میں اس نے بتایا کہ جہیز میں شامل بہت سے سوٹ کبھی ایک ایسی عورت کی ملکیت تھے جو جوانی میں وفات پا گئی تھی. There were others، کچھ اور بھی تھے، which had been part of Zebon's dowry، جو کہ زیبن کی جہیز کا حصہ تھے. اسے اس طرح سے کر لیں گے، دوسرے سوٹ جو ہیں وہ زیبن کے جہیز کا حصہ تھے یا زیبن کے جہیز میں شامل تھے. پھر سے اسے دیکھ لیں، دوسرے سوٹ زیبن کے جہیز میں شامل تھے. ایون دا بریسلیٹس، یہاں تک کہ بریسلیٹ یعنی کنگن، اینڈ دا گولڈ نوز
رنگ اور سونے کی نتھلی آر ہرز اس کے ہیں، یہاں تک کہ کنگن اور سونے کی نتھلی بھی اس کی ہے. شی ایڈڈ ود کنوکشن، اس نے یقین کے ساتھ مزید کہا. بٹ دا گولڈ پینڈنٹس، لیکن سونے کے جھمکے. شی ریزڈ ہر آئیز، اس نے اپنی آنکھیں جو ہیں وہ اٹھائیں. اینڈ لک ٹوورڈز دا ہیونز، اور آسمان کی طرف دیکھا. ایز اف دے ور اے گفٹ فرام دیئر، گویا کہ وہ وہاں سے آنے والا تحفہ تھے. پھر سے اسے دیکھ لیں، یہاں سے دیکھیں گے ہم. لیکن سونے کے جھمکے اس نے نظریں اٹھائیں اور آسمان کی طرف دیکھا. گویا ایز اف، گویا کہ وہ وہاں سے آنے والا تحفہ تھے. After the ceremonies were over، تقریبات کے ختم ہونے کے بعد، مہرن was made to sit in a palanquin، مہرن کو ایک پالکی میں بٹھا دیا گیا. Beautifully decorated، جو کہ خوبصورتی سے سجائی گئی تھی. It was covered، یہ کور ہوئی تھی یعنی ڈکی ہوئی تھی. With a large silken cloth، ایک بڑے ریشمی کپڑے سے. So that the bride، تاکہ دلہن جو ہے could go، جا سکے to the bridegroom's house، دلہے کے گھر. ان اسٹرکٹ پردہ، سخت پردے میں. اسے پھر سے دیکھ لیں، یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ تقریبات کے بعد یا تقریبات کے ختم ہونے کے بعد مہرن کو پالکی میں بٹھا دیا گیا اور یہ خوبصورتی سے سجی ہوئی تھی اور ایک بڑے سے ریشمی کپڑے سے ڈکی ہوئی تھی تاکہ دلہن سخت پردے میں دلہا کے گھر جا سکے. ایز ٹو اسٹڈی ولیجرز، جب اسے دو طاقتور دیہاتی کیریڈ اٹ اوے، اٹھا کر لے کے چلے. مولوی ابل واکڈ اے فیو اسٹیپس ود اٹ، مولوی ابل اس کے ساتھ چند قدم چلا. ہی مسٹ ہیو کرائڈ سائلنٹلی، وہ چپکے سے ضرور رو دیا ہوگا. فار ہز آئیز، کیونکہ اس کی آنکھیں. اینڈ نوز، اور اس کی ناک. ور ریڈ، سرخ تھی. اینڈ ہی لکڈ پیل، اور وہ زرد دکھائی دیتا تھا. اسے پھر سے بیٹا دیکھ لیتے ہیں. جب اسے دو طاقتور دیہاتی اٹھا کے لے کے چلے تو مولوی ابل اس کے ساتھ چند قدم چلا. وہ ضرور چپکے سے رویا ہوگا کیونکہ اس کی آنکھیں آئیز اور اس کی نوز اور اس کی ناک سرخ تھے اور اس کا رنگ زرد تھا. He looked pale، وہ زرد دکھائی دیتا تھا. At the same time he looked at peace، اس کے ساتھ ہی وہ پرسکون بھی نظر آتا تھا. As he went back to his house، جب وہ اپنے گھر واپس گیا. زیب النساء suddenly appeared from behind the door، تو زیب النساء اچانک دروازے کے پیچھے سے نکلی. She held his hand and burst into tears، اس نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور زارقطار burst into tears، اور زارقطار رو پڑی. Look at this house، اس گھر کو دیکھو. She said، اس نے کہا. sobbing، سسکی لیتے ہوئے. Without مہرن doesn't it look like a graveyard، کیا مہرن کے بغیر یہ قبرستان نہیں لگتا؟ مولوی ابل smiled، مولوی ابل مسکرایا. and consoled her، اور اسے تسلی دی. don't be silly زبن، زبن بیوقوف مت بنو. has مہرن taken زبدہ also with her، کیا مہرن زبدہ کو بھی اپنے ساتھ لے گئی ہے؟ what about شمسن، شمسن کے بارے میں کیا خیال ہے؟ suddenly he remembered something، اچانک اسے کوئی بات یاد آئی. عارف's mother، عارف کی ماں. where is زبدہ، زبدہ کدھر ہے؟ he asked in a whisper، اس نے سرگوشی میں پوچھا. inside، اندر ہے. crying، رو رہی ہے. she replied، اس نے جواب دیا. زبدہ، زبدہ. مولوی ابل called her، مولوی ابل نے اسے پکارا. a few moments later، چند لمحوں کے بعد. زبدہ came out of the room، زبدہ کمرے سے باہر آئی. she looked sad، وہ افسردہ دکھائی دیتی تھی. there were large dark patches of tears on her new pink head cloth، اس کے نئے گلابی دوپٹے پر آنسوؤں کے بڑے بڑے سیاہ نشانات تھے. there were large dark patches، بڑے بڑے سیاہ نشان تھے. کس چیز کے؟ of tears، آنسوؤں کے. on her new pink head cloth، اس کے نئے گلابی دوپٹے پر. head cloth دوپٹہ یہاں پہ مراد ہے. the Maulvi said to his wife، مولوی نے اپنی اہلیہ سے کہا، اپنی بیوی سے کہا. عارف سے مدر، عارف کی ماں. had you noticed، کیا تم نے دیکھا ہے؟ he whispered، اس نے سرگوشی کی. this زبدہ of ours، ہماری یہ زبدہ has suddenly grown up، اچانک بڑی ہو گئی ہے. there was silence for a while، کے لیے خاموشی چھا گئی. then مولوی said، مولوی ابل نے کہا. perhaps to reassure himself more than his wife،
شاید اپنی بیوی سے زیادہ اپنے آپ کو تسلی دینے کے لیے. ڈونٹ وری، پریشان مت ہو، اللہ آلمائٹی از کائنڈ اینڈ بینیولنٹ. بیٹا ورڈ کو ذرا دیکھ لیں کس طرح سے پروناؤنس کرنا ہے. آگے یہ اس کا IPA لکھا ہوا ہے، دیکھیں نا وہی شارٹ ساؤنڈ، ٹھیک ہے نا، صرف جس کی ساؤنڈ جو ہے وہ آ نکلتی ہے، یہ بھی یہ دیکھیں. تو اسے آپ نے بینیولنٹ بیٹا نہیں پروناؤنس کرنا، یہ ہے دیکھیں ذرا آگے بینیولنٹ، رائٹ. پھر سے بینیولنٹ، اگین بینیولنٹ. اور ایزی انگلش میں یہاں پہ جو ہے وہ تو ٹیکنیکل لینگویج ہے نا، IPA ہے اس کا، تو ایزی انگلش میں یہ بیٹا اس کا نیچے پروننسیشن لکھا ہے، اور یہ ہے دیکھیں ذرا بینیولنٹ. بینیولنٹ پھر سے دیکھ لیں بینیولنٹ. اوکے، کائنڈ اینڈ بینیولنٹ. اللہ رحمان اور رحیم ہے. اٹس اے سن ٹو لوز فیتھ، یقین کھونا جو ہے، یقین کھونا گناہ ہے. obviously oblivious of his surroundings، اپنے ارد گرد سے بے خبر. مولوی ابل's mind was racing elsewhere، مولوی ابل کا ذہن کہیں اور بھٹک رہا تھا. as if in a trance، غالباً یا سن کیفیت میں. he had called شمسن، اس نے شمسن کو پکارا. slowly his third daughter came forward and began walking towards them، آہستہ سے اس کی تیسری بیٹی آگے بڑھی اور ان کی طرف چلنا شروع کر دیا. a few months after مہرن's marriage، مہرن کی شادی کے چند ماہ بعد primary school for girls was opened in the village، گاؤں میں لڑکیوں کے لیے پرائمری اسکول کھل گیا. all these years، ان تمام سالوں میں مولوی ابل had two main sources of inspiration، مولوی ابل کے پاس دو ذرائع حاصل تھے. کس کے؟ انسپریشن کے، یعنی جذبہ عمل، یعنی کوئی کام کرنے کا جو جذبہ ہے اس کے. پھر سے اسے دیکھ لیں. all these years مولوی ابل had two main sources of inspiration، ان تمام سالوں میں مولوی ابل کو دو ذرائع سے جذبہ عمل ملتا تھا. in which he had implicit faith، جن پر اسے پختہ یقین تھا. the first one was almighty اللہ، پہلا ذریعہ اللہ تعالیٰ کی ذات تھی. and after him، اور اس کے بعد چودھری فتح داد. it was certainly Allah's benevolence، یہ یقیناً اللہ تعالیٰ کی رحمت تھی. that sinners like مولوی ابل اینڈ زیب النساء were still alive، کہ مولوی ابل اور زیب النساء جیسے گناہگار زندہ تھے. and that all their children، اور یہ کہ ان کے تمام بچے were living، جی رہے تھے. and مہرن had been married with such splendor، اور اس قدر دھوم دھام سے مہرن کی شادی ہو گئی تھی. اسے پھر سے اگر دیکھنا ہے تو دیکھ لیں کہ ان تمام سالوں میں مولوی ابل کو دو ذرائع سے جذبہ عمل ملتا تھا. پہلا ذریعہ اللہ تعالیٰ کی ذات تھی، اور اس کے بعد چودھری فتح داد تھا. یہ یقیناً اللہ تعالیٰ کی رحمت تھی کہ مولوی ابل اور زیب النساء جیسے گناہگار زندہ تھے، اور ان کے تمام بچے جی رہے تھے، اور اتنی دھوم دھام سے مہرن کی شادی ہو گئی تھی. آج یہ بیٹا ادھر فنش ہو گیا. نیکسٹ پھر انشاءاللہ بات کریں گے. خدا حافظ اینڈ بیسٹ آف لک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.